فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، دیکھنا کہیں تمہاری خواہشیں تمہیں عدل سے دور نہ کر دیں۔ پورے قرآن مجید کو آپ باغور پڑھیں، جتنے واقعات ہیں قرآن مجید میں اس کو باغور پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کی ہر آیت آپ کو عدل کے بارے میں نصیحت کرتی ہے، آپ کو عدل کے بارے میں سمجھا رہی ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، دیکھنا کہیں تمہاری خواہشیں تمہیں عدل سے دور نہ کر دیں، تمہیں انصاف سے دور نہ کر دیں۔ جو عدل سے دور کرے گا وہ تمہیں اللہ سے دور کرے گا، کیونکہ العدل تو اللہ کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی، حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پورے قرآن مجید کی واضح تفسیر ہے۔ اگر آپ تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں قرآن پاک کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ فرمائیں، آپ کو قرآن مجید کی سمجھ آ جائے گی۔ کہیں تمہیں اپنوں کی محبت، اپنوں کا پیار، کہیں تمہیں کسی کا لالچ عدل سے دور نہ کر دے، تم کہیں جھوٹی گواہی دینے والے نہ بن جاؤ، اس لیے کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہے یار، یہ تو میرا پیارا ہے، اگر اس کے خلاف گواہی دوں گا تو پورے خاندان میں یہ کہے گا کہ یار دیکھ اپنا ہو کہ اس نے میرے حق میں گواہی نہیں دی۔ تمہیں یہ عزیز نہیں ہے، تمہیں عزیز ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزیز ہے۔ شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، ہر چیز سے زیادہ تعلق تمہارا تمہارے خدا کے ساتھ ہے، تمہیں سب سے زیادہ عزیز تمہیں اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کرتے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ وہ بڑے ہنس مکھڑ تھے، بڑے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اداس ہوتے یا کوئی پریشان بیٹھے ہوتے، لوگوں کے دکھ سنتے بار بار، تو لوگوں کے دکھ سن کے کبھی بڑے پریشان ہو جایا کرتے، تو وہ حضرت عبداللہ آتے، جب دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے تو آ کے کوئی ایسی بات سناتے کہ حضور علیہ السلام مسکرا دیتے۔ اور حضور علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ ایک دن شکایت ملی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شراب پی ہے۔ اب یہ ہے اللہ کی حدود، اللہ کی حدود کو توڑا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس کا آدمی اور سرکار بڑی شفقت فرماتے، بڑی محبت فرماتے، بڑی الفت فرماتے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کرتے۔ اب اس نے شراب پی لی، شراب تھی اسلام میں حرام، اللہ کی حدود کو توڑا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو کوڑے لگانے کا حکم ارشاد فرما دیا اور خود اجرے میں تشریف لے گئے۔ جب اس کو کوڑے لگ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجرے میں جا کر رو رہے تھے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں یا آپ کسی پر ترس کر کے آپ انصاف نہیں کرتے، اس کے حق میں یوں ہی فیصلہ دے دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ اپنا ہے، آپ اس کے ساتھ یہ محبت نہیں کر رہے، آپ دشمنی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ آپ دشمنی کر رہے ہیں، خود اپنے ساتھ بھی آپ دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں، ہماری اتنی بڑی رحمت نہیں ہے، ہمارے اتنے بڑے دل نہیں ہیں جن کو کائنات میں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ وہ حبیب کبریا کی ذات ہے، وہ محبوب کبریا کی ذات ہے، وہ حسنین کے نانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ رحمت للعالمین ہو کر فیصلہ کرنے میں کوئی اپنا کوئی بیگانہ نہیں۔ کسی کی محبت حضور علیہ السلام پر غالب نہیں آ رہی اللہ کی محبت کے مقابلے میں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کی محبت، سب سے زیادہ رشتہ قائم اللہ سے رشتہ قائم۔ دیکھیں، وہ شخص ہے جو حضور علیہ السلام کی مجلس میں سب سے قریب رہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے،
اور صحابہ بھی کسی شخص کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ کسی نے زنا کیا اس کو سزا مل جاتی تھی، پھر اس کے بعد کوئی شخص اس کا مذاق نہیں اڑاتا تھا۔ کسی نے شراب پی ہے اس کی سزا مل گئی، کوئی شخص پھر اس کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، کوئی یہ نہیں کہتا تھا یہ شرابی ہے۔ اگر کسی نے کوئی اللہ کی حدود کو توڑا ہے اس کو سزا مل گئی، چور نے چوری کی ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر کسی نے مذاق نہیں اڑایا کہ تیرا ہاتھ کٹ گیا۔ آج اگر کوئی بدنام ہو رہا ہے فقط اس لیے کہ یہاں عدل نہیں ہے، یہاں انصاف نہیں ہے۔ جب عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، پھر کسی نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ہو تو پھر اس کی غلطی کو اچھالا جاتا ہے، پھر اس کی غلطیوں کو میڈیا پر لایا جاتا ہے، اس لیے تاکہ کسی کو انصاف مل جائے، پھر قوم پیٹتی رہ جاتی ہے۔ انصاف لینے کے لیے بیچارے لوگ اپنے ہی عیبوں کو خود اچھالتے ہیں، لوگوں دیکھو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے پہ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ یوں لوگوں نے کیا ہے۔ کیوں بیچارے اپنی غلطیوں کو کون خود اچھالتا ہے؟ مجبور ہیں لوگ، اس لیے کہ انصاف نہیں مل رہا۔ خدارا باتوں باتوں میں عاشق رسول بننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس دن ہم عاشق رسول بن گئے اس دن ہم پوری دنیا کے امام بن جائیں گے، پوری دنیا میں عروج انشاءاللہ مسلمانوں کا ہوگا۔ اللہ نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو ان کے ساتھ مدد کرنے کا وعدہ نہیں کیا قرآن میں، مسلمانوں کے ساتھ مدد کرنے کا وعدہ کیا، لیکن مسلمان اٹھے تو صحیح، محنت کریں تو صحیح۔ نعمتیں اللہ نے سب کو دی ہیں، لیکن نعمتوں کو استعمال کون کر رہا ہے؟ لوہا اللہ نے سب کو دیا ہے، ہم نے اس سے کلہاڑی بنائی، داتری بنائی تو ہم نے اس سے تلواریں بنائی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی تو ہم پہلوان ہو گئے۔ اب لوہا اللہ نے چھین تو نہیں لیا، اللہ نعمتیں دیتا ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمھا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اپنی نعمتیں نہیں چھینتا، کسی قوم کو اللہ نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اب وہی لوہا جو ہمیں اللہ نے دیا، ہم نے کچھ نہ بنانا چاہا، بس بیچ دیا، بس وہ لوہا فروخت کیا تو پیسے لے لیے۔ اب وہی لوہا دوسروں نے خریدا، ان سے مشینریاں تیار کی، ان سے مہنگی مہنگی چیزیں تیار کی، پھر ہم نے وہ چیزیں خرید لی، پھر ہم نے وہی جو پیسے لوہا بیچنے کے عوض لیے تھے پھر اور پیسے کما کے ان کو دے کر ہم نے وہی لوہا دوبارہ خریدا۔ ہمیں کیا ملا؟ ہم نے اللہ کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کیا ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا یہ ہوتا ہے، اگر رستے میں پانی ہے، آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ نے پانی کو دیکھا، پھر پانی کو دیکھ کے نہیں کہا شکر الحمدللہ، پانی کو پی کے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، جس نے پانی رکھا تھا آپ نے اس کا شکر ادا کیا۔ چیز کو استعمال کرتے ہیں، جب آپ کی پیاس بجھتی ہے پھر آپ کہتے ہیں شکر الحمدللہ۔ اب اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، ان کو پوری دنیا میں ہمارے ملک پاکستان سے خالص چیزیں جائیں، اور پھر ہم کہیں جب ہمارے غریب لوگ امیر ہوں، غریب لوگ اٹھیں، غریبوں کی غربت کا خاتمہ ہو، پھر ہم کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ اب تو تسبیحوں میں کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تسبیحوں سے نہیں کام بلے گا بھائی۔ حضرت ذوالقرنین سے جب کس بستی والوں نے کہا جوج مجوج والے آتے ہیں ہمارا نقصان کرتے ہیں، ہمارا مال کھا جاتے ہیں، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہاں بیٹھ کے تم تسبیح کرتے رہو بچ جاؤ گے، وہ بھاگ جائیں گے، یا یہ تعویذ لے لو رکھ لو وہ نہیں آئیں گے، تمہارا دشمن تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ نہ، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کیا، لوہا لیا دیوار بنائی، سیسا لیا پگھلا کے اوپر ڈالا، مضبوط دیوار، محنتیں کی ہیں ولیوں نے، پیغمبروں نے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ پھر جب ان کو خطرہ ختم ہوا پھر آپ نے فرمایا سنو اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا۔ جس دن تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے رہے اس دن تک اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے۔